شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو پھر میں تمہاری طرف سے اس سے جھگڑا کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلے جب کہ میں تم میں نہ ہوں تو پھر ہر شخص اپنی خاطر اس سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ ہر ایک مسلمان پر محافظ و معاون ہے۔ بے شک وہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبدالعزی بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ وہ تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ پر نکلنے والا ہے، وہ دائیں بائیں فساد مچائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن سال کی طرح، ایک دوسرا دن مہینے کی طرح، اور ایک تیسرا دن جمعہ 7 دن کی طرح ہوگا، جبکہ اس کے باقی ایام تمہارے ایام کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ دن جو سال کی طرح ہوگا تو کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس کے لیے اس کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ لمبی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اور ان کی کوکھیں باہر ہوں گی۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، وہ انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ اموال سے خالی ہو جائیں گے، اور وہ ایک ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا، اپنے خزانے نکالو، تو اس ویرانے کے خزانے اس دجال کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جس طرح ہدف پر نشانہ بازی کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا اپنی اسی پہلی حالت پر ہو جائے گا۔ اچانک اللہ مسیح بن مریم کو مبعوث فرمائے گا تو وہ زعفران رنگ کے جوڑے میں دمشق کے مشرق میں منارہ بیضا پر نزول فرمائیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب وہ اسے اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے دانے ٹپکیں گے، اور جو کافر ان کے سانس کی ہوا پائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ اسے باب لد پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس سے بچا لیا ہوگا، چنانچہ وہ ان کے چہرے صاف کریں گے اور ان کے جنت میں درجات کے متعلق انہیں بتائیں گے۔ وہ اسی اثنا میں ہوں گے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے قتال کی کسی میں طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو دور کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند جگہ سے دوڑے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ بحیرہ تبریا پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کا آخری آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا، یہاں کسی وقت پانی ہی ہوتا تھا۔ پھر وہ چلتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ جبل غمر یعنی جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے، تو وہ کہیں گے، ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ ان کے تیروں کو خون آلودہ حالت میں ان پر لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھی روک لیے جائیں گے حتیٰ کہ اس روز بیل کا سر ان کے ہاں 100 دینار سے بہتر ہوگا۔
اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں پر کیڑا پیدا کر دے گا، تو وہ ایک جان کی موت کی طرح سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ وہ زمین پر بالشت برابر جگہ نہیں پائیں گے، مگر وہ ان کی چربی اور بدبو سے بھرپور ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور دعا کریں گے تو وہ بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح پرندے ان پر بھیجے گا، تو وہ انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے وہ انہیں ناہبل کے مقام پر پھینک آئیں گے۔ مسلمان ان کی کمانوں، ان کے تیروں اور ان کے ترکشوں کو 7 سال جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے کہ وہ ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ پتھر سے بنایا گیا ہو یا کوئی خیمہ ہو۔ وہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی حتیٰ کہ اسے شیشے کی طرح کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے ثمرات اگاؤ اور اپنی برکات لوٹا دو۔ اس دن پوری جماعت فقط ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں برکت ڈال دی جائے گی حتیٰ کہ اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، گائے کا دودھ لوگوں کے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، بکری کا دودھ چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور وہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ اس وقت گدھوں کی طرح اعلانیہ زنا کریں گے، اور ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ البتہ دوسری روایت وہ ان کا یہ کہنا وہ ان کو ناہبل میں پھینک دے گی سے لے کر 7 سال تک، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔